آپ کون لوگ ہیں اور کس لیے سیاحت کر رہے ہیں؟ ہمتل نے پوچھا۔ سویڈش سیاح بولا، میرا ساتھی بہت دکھی ہے، دکھوں کو بہلانے نکلا ہے۔ مجھے کوئی دکھ نہیں مگر سکھ کی تلاش میں ہوں۔ ہمتل ہنس پڑی، آپ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ سویڈش بھی ہنس پڑا، ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا، اسی لیے بلا جھجک لفٹ کی درخواست کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمتل بولی، زمین اتنی سمٹ گئی ہے کہ پہچاننا مشکل نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں تجسس بھی باقی نہیں رہا اور تلاش محدود ہو گئی ہے۔ دونوں سیاح چونکے۔ ہمتل نے انگریز کی طرف دیکھا۔ آپ تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کی روایات ضرب المثل ہیں، جو بہت چوکس قوم ہے اور جس کا نظم مثالی ہے، پھر کیا بات ہے کہ آپ بکھر گئے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہولے سے بولا، میں قاتل ہوں۔ قاتل کی باتوں سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہم سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر سویڈش نے اس کی تردید کی۔ یہ غلط کہتا ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، یہ محض ایک احساس گناہ ہے جس نے اس کو جکڑ رکھا ہے۔ انگریز سیاح نے بے حد تحمل سے کہا، اگر زہر دے کر یا چاقو مار کر یا گولی مارنے سے ہی آدمی قاتل کہلا سکتا ہے تو میں قاتل نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے انتظار میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے اور میں اس کی خبر نہ لوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی پیار کے دو بول سننے کے لیے تڑپ رہا ہو اور میں اس کی طرف جھانکنا بھی گوارا نہ کروں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آدمی اتنا نحیف و نزار ہو جائے کہ اپنا سوکھا حلق گیلا کرنے کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے دے اور کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اور بالفرض ایسا شخص باپ ہو تو کیا اس کا بیٹا قاتل نہیں گردانا جائے گا؟ ہم کسی حد تک اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ اس نے بات جاری رکھی، دوستو، میں قاتل ہوں، میرا پورا معاشرہ اس قتل میں میرا شریک ہے۔ وہ شخص جس نے مجھے جنم دیا، جس نے مجھ سے بے حد پیار کیا، جس نے مجھے پالا پوسا اور تعلیم دلائی، وہ شخص جب مرا تو ہم 3 بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ تھا۔ نہ جانے وہ کتنے دن بیمار رہا اور کتنے دن تڑپتا رہا۔ پورے 4 دن اس کی لاش گلتی سڑتی رہی۔ اس کا فلیٹ اندر سے بند تھا، اگر دودھ کی بوتلوں کا ڈھیر نہ لگ جاتا تو نہ جانے اس کی لاش کا مزید کیا حشر ہوتا۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اور یوں فلیٹ کا دروازہ توڑ کر اس کی متعفن لاش تک رسائی ہوئی جو پلنگ سے نیچے پڑی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ پیاس بجھانے کے لیے تپائی سے تھرماس لینے کی کوشش میں پلنگ سے گر پڑا تھا، لیکن جسم میں طاقت نہیں تھی کہ دوبارہ اٹھتا، لہذا وہیں فرش پر 2 دن 2 راتیں مسلسل تڑپتا رہا اور دم توڑ دیا۔ ایک شادی شدہ جوان بیٹی اور 2 شادی شدہ جوان بیٹوں کا باپ یوں قسم پرسی کی موت مر گیا۔ جب میں نے اس کا کھلا منہ، کھلی آنکھیں اور اکڑا ہوا جسم دیکھا تو مجھے سکتہ ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی صحت اور خوش پوشی کے لیے مشہور تھا اور جس کی خوبصورت تصاویر ہم تینوں بہن بھائیوں کے ڈرائنگ روموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ہم نے یہ تصاویر محض روایتاً لگائی تھیں۔ اگر ہمیں اس سے ہمدردی اور محبت ہوتی تو پیاسا نہ مرتا اور نہ اس کی لاش گلتی سڑتی۔ اگر ہم انسان ہوتے اور ہمارا احساس زندہ ہوتا تو وہ نہایت تسلی سے کسی بیٹے کے گھر مر سکتا تھا۔ اسے کم از کم یہ اطمینان تو ہوتا کہ اس بھری دنیا میں اس کا بھی کوئی ہے اور وہ اپنے پیاروں کے درمیان مر رہا ہے، جو عزت اور احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں گے اور اس کے لیے آنسو بہائیں گے۔ ہاں، تو میں الزام دے رہا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو، جس نے ہمیں بے درد، بے حس اور بے پرواہ بنا دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میری اولاد جس سے آج میں اتنا پیار کر رہا ہوں، کل کیا میرے ساتھ یہی سلوک نہیں کرے گی؟ ہمارا سماج ہمیں یہ کیوں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں، اور اگر سماج نے ہمیں نہیں سکھایا تو ہم خود ہی ایسا کرتے ہیں، تو پھر ہم حیوان ٹھہرے نا؟ پھر ہم انسانیت کے دعوے اور پرچار کیوں کرتے ہیں؟ کتابیں کیوں لکھتے ہیں؟ ادب کیوں پیدا کرتے ہیں
اور گداز دل کی باتوں کو کیوں سراہتے ہیں؟ دوستو، میں قاتل ہوں، اس سماج سے بھاگا ہوا قاتل، جہاں روزانہ اسی طرح باپ مرتے ہیں، مائیں مرتی ہیں، اور اخباروں کے ذریعے ان کی موت کی اطلاع ان کی اولاد تک پہنچتی ہے۔ امتل خاموش تھی، کیونکہ جو کچھ انگریز سیاہ کہہ رہا تھا خود امتل کے دل کی آواز تھی۔ میں نے اس سے کہا، کاش آپ کل ہمارے ساتھ ہوتے اور دیکھتے کہ زندگی میں کتنی رہنائی ہوتی ہے۔ انگریز کے بجائے سویڈش نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ پکاسو کی فاختہ، میں نے جواب دیا۔ اس کے تنکوں کا گھونسلے میں زرد زرد کچی چونچوں والے بے بالوں پر بچے جو ماں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن کر اپنی چونچیں کھول دیتے تھے۔ ان کی ماں اپنے منہ کی غذا ان کی چونچوں میں ڈال دیتی تھی۔ ہم نے کل وہاں زندہ رہنے کا سبق سیکھا، اور یہ بھی کہ امن کس طرح ملتا ہے۔ سویڈش سیاہ بولا، اپنا اپنا تجربہ ہے۔ میرے ملک کا مسئلہ جنسیت اور مشین ہے۔ جنس کی طرح مشین بھی 20-25 برس چلتی ہے، اس کے بعد اس کے کل پرزے گھس جاتے ہیں اور وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تب آدمی سوچتا ہے، اب میرا اس زمین پر کیا کام؟ کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان میرے ملک کے مسائل نہیں ہیں کہ انسان خود کو ان کے حصول کے لیے مصروف رکھے۔ اب بتائیے، میں اپنے ملک کے آدمی کو کس طرح بچاؤں؟ آپ اسے مرنے دیں، امتل چہک کر بولی۔ آپ اسے کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ اسے بے مقصد زندگی کے عذاب میں کیوں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں؟ 40-45 سال جی لیا، بہت جی لیا۔ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے سے تو وہ رہا، جنس کی لذتیت بھی جاتی رہی، تو اب اسے بڑھاپے کی ہولناک موت تک کیوں زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یوں بھی تم یورپ والوں کے لیے بڑھاپا ایک مسئلہ بن چکا ہے، تو پھر کیا حرج ہے کہ آدمی وقت پر رخت سفر باندھ لے اور اپنی مرضی سے مرے؟ مگر یہ غیر قدرتی عمل ہے مس، سویڈش تڑپ کر بولا۔ اگر یہ غیر قدرتی عمل ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی طرح آپ کے ملک کا آدمی بھی 35-40 سال کے بعد عام طور پر خودکشی کرنا پسند کرتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی تمام امنگیں پوری ہو جاتی ہیں اور تمام حسرتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے مزید جینے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ ایک جیسی لذتوں سے اس کا دل بھر جاتا ہے اور ایک جیسی زندگی سے اکتا جاتا ہے۔ سونے، کھانے پینے، نہانے اور شیو کرنے کے سوا اس کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بازار، کلب، سینما، گھڑ دوڑ، سب سطحی مشاغل ہیں، ان میں روح کے گداز کا عمل نہیں ہوتا، اس لیے آدمی اسے ہمیشہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ دونوں سیاہ نہایت غور سے امتل کی باتیں سن رہے تھے۔ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، سوات کی وادی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ دریا کے ساتھ ساتھ زمینیں آباد تھیں اور ارد گرد کے پہاڑ سرسبز و شاداب تھے۔ دونوں سیاہ چپ ہو گئے تھے۔ سویڈش کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے امتل سے کہا، آپ کی باتوں سے سیاہ کچھ سوچ میں پڑ گیا ہے۔ امتل نے مڑ کر دیکھا اور ہنس پڑی اور سیاہ سے بولی، میں آپ کے دکھ کو سمجھ رہی ہوں۔ سیاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یعنی آپ میرے دل کی بات سمجھ رہی ہیں؟ ہاں، یورپ والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جمہوریت کی وجہ سے مکان، کپڑا، روٹی اور جنس ہر چیز میسر آ گئی۔ سکھ اور آسائش کی بہتات نے انہیں تھکا دیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ کثرت آسودگی بھی نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ آپ کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ آپ کسی ڈکٹیٹر یا بادشاہ کی رعایا نہیں تھے، ورنہ آپ اشتراکیت میں بڑی اپیل پاتے اور ایک دن اپنی حکومت کا تختہ الٹ دیتے۔ پھر ایک دن آتا، آپ پر واضح ہو جاتا کہ آپ دنیا کے مصروف ترین انسان ہیں اور آپ مشین کے پرزے کی طرح کام کرتے ہیں، اور جیسے کہ پرزے میں کوئی امنگ نہیں ہوتی، اسی طرح آپ کا سینہ بھی ہر خواہش سے خالی ہو چکا ہے۔ لیکن اس پرزے کی طرح جو تیل کی چکناہٹ کی وجہ سے حرکت جاری رکھتا ہے، آپ بھی مجبور ہوتے اور سفر جاری رکھتے۔ مگر میں سمجھتی ہوں اس طرح کا سفر جس میں آپ کی مرضی شامل نہ ہوتی، جاری رکھنا مرنے سے زیادہ مشکل کام ہوتا۔ تو اے میرے یورپ کے دوستو، شکر کرو کہ مرنا آپ کے اختیار میں ہے
اور زمین کا بوجھ کم کرنے میں آپ اپنی صلاحیتیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اشتراکی نقطہ نظر پسند نہیں۔ میں ذہنی طور پر اس نظریے کی ایک حد تک قائل ہو گئی تھی، مگر میرے وجدان نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ وہاں فرد کے احساس کو پنپنے نہ دیا گیا۔ تھیوری اور عمل میں بہت فرق اور بعد نکلا۔ یورپ والے تو ہم سے زیادہ کمیونزم کو سمجھتے ہیں، ہم مشرق والے تو ابھی روٹی کپڑا اور مکان کے لالچ میں آ جاتے ہیں، مگر یورپ کے لیے تو یہ نعرے بے معنی ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات کہ کمیونزم کے جن سے بچ نکلے تو آپ کو خوشحالی کے عفریت نے دبوچ لیا ہے اور آپ کی روحوں میں گھٹن کا احساس پیدا ہو چلا ہے، مگر آپ خبر نہیں رکھتے کہ آپ کے دکھوں کی بنیاد کیا ہے۔ امتل کی باتوں سے انگریز سیاح بھی چونک گیا تھا۔ وہ تشکیک کے لہجے میں بولا، آپ کی باتیں مجھے عجیب و غریب لگ رہی ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ کے کسی گوشے میں جگہ پا رہی ہیں۔ آپ نے جو خوشحالی کے عفریت کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں کریں گی کہ اپنا مفہوم یوں بیان کریں کہ خوشحال معاشرہ بے حسی کا دوسرا نام ہے، یا یہ کہ بے حسی خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے؟ امتل نے کہا، آپ اگر خوشحالی کو مادی خوشحالی کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے آپ کے مفہوم پر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ روحانی اور مادی خوشی میں بہت فاصلہ ہے۔ ہاں وہی، میں اس فرق کو سمجھتا ہوں۔ میں مادی خوشحالی کی بات کر رہا ہوں۔ یہی فساد کی جڑ ہے، جس کے حصول میں ہم اپنے پیاروں سے بیگانے ہو جاتے ہیں، جس کی خاطر ہم ہر بے ایمانی کو جائز اور ہر بے راہ روی کو وقت کا تقاضا کہتے ہیں۔ سویڈش سیاح نے اس کی بات کاٹی۔ ان باتوں سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر خوشحالی بھی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی تو پھر جمہوریت بھی بیکار چیز ہے، پھر تو اشتراکیت پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، امتل نے سختی سے تردید کی۔ اشتراکی آدمی بالکل غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جمہوریت بری بھلی اشتراکیت سے بہرحال بہتر ہے۔ کم از کم انسان کی امنگوں پر تو پہرے نہیں ہوتے۔ آدمی اتنا تو با اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اپنی پسند کا پیشہ اختیار کرے۔ پاسپورٹ اور ویزا ہی صحیح، باہر کی دنیا میں تانک جھانک سے محروم تو نہیں رہتا۔ مگر آپ نے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں کتنے سیاح دیکھے ہوں گے جو اشتراکیت کے آہنی پردے سے باہر نکل سکے ہوں؟ غالباً ایک بھی نہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں انسان کو پنجرے میں بند رکھنے والے نظام کو آدمی کس طرح پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے؟ سویڈش اب بھی متذبذب تھا۔ بولا، تو آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہوچی من کی مجاہدانہ جدوجہد بیکار تھی اور ماؤ نے چینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ امتل نے پھر تردید کی۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے کام میں مخلص نہیں تھے۔ تاریخ ان کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں تو کہتی ہوں کارل مارکس بھی سچا آدمی تھا۔ اس نے جو کچھ سوچا اور جو کچھ کیا، اس کی اساس بنی نوع انسان کی بہتری تھی۔ یہ سب لوگ انسانی نسل کے بہترین لوگوں میں سے تھے، لیکن ان کے بعد جو لوگ برسر اقتدار آئیں گے وہ اس نظام کی شکل بدل دیں گے، جیسا کہ روس میں ہوا۔ کرسی ملنے کے بعد اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور انسان اپنے اصل رنگ میں آ جاتا ہے۔ اسٹالن نے اپنے ساتھیوں کا جو حشر کیا، وہی حشر خروشیف اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کیا، پھر وہی حشر خروشیف کا ہوا۔ ماؤ کے ساتھیوں نے بھی اس سے دغا کی، لیکن اصل جنگ ماؤ کے بعد شروع ہوگی، اور پھر تماشا یہ کہ سارے ڈرامے میں عوام کا ذرا بھی حصہ نہیں ہوتا۔ اقتدار کی رسا کشی جاری رہتی ہے اور عوام کا عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی برجستگی ختم ہو جاتی ہے، ولولے اور امنگیں سرد پڑ جاتی ہیں اور فرد کی بے ساختگی معدوم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوچی من اور ماؤ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ اس نظام کا تقاضا ہوتا ہے۔ ذاتی امنگ وہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی جرمنی سے مشرقی جرمنی کو ایک آدمی نہیں بھاگا، لیکن مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی کو بھاگنے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ نتائج سامنے ہیں۔ آج مغربی جرمنی کی معیشت دنیا میں سر فہرست ہے، جبکہ وہی قوم مشرقی جرمنی میں اپنے نظام کی وجہ سے ٹھس ہو گئی ہے۔ تاریخ کا تو کام ہی یہی ہے کہ بے دردی سے کچل کر رکھتے۔ جغرافیے کی اکھاڑ پچھاڑ
اور نسلوں کا مزاج بدل دے اور قوموں کو اتھل پتھل کر دے اور نتائج آپ کے سامنے رکھ دے۔ مگر کیا کیا جائے، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اس پر غور نہیں کرتا، نہ نتائج سے سبق حاصل کرتا ہے اور نہ اصلاح کی خواہش رکھتا ہے اور نہ شاید اس کی گنجائش ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہی کہ منظر منظر گھومو، خوشی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہو۔ لوگ کال کوٹڑیوں میں بھی زندہ رہنے پر راضی ہیں، تو پھر کیا حرج ہے ہم منظر منظر زندگی گزاریں۔ میں نے دیکھا دونوں سیاح اس طرح مسحور ہو چکے تھے جیسے ان کے جسموں پر جادو کی چھڑی پھر گئی ہو اور ان کے مسائل ختم ہو چکے ہوں۔ اب ہم مدائن سے آگے نکل گئے تھے۔ یہاں دریائے سوات پر پل عبور کرتے ہوئے ہمیں 6-7 لڑکیوں کی ایک ٹولی ملی جو سروں پر خشک لکڑیوں کے گٹھے اٹھائے قطار میں مدائن کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ سب نوجوان تھیں، خوبصورت اور تندرست، خوبصورتی بھی ایسی جیسے کوہکاف کی ساری آبادی یہاں اتر آئی ہو، یا یہ کہ کسی زمانے میں یہی علاقہ کوہکاف کہلاتا ہو۔ عاطف جو بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا بولا، غربت اور حسن نے اس علاقے میں آگ لگا رکھی ہے۔ امتل ہنس پڑی، بھائی جان کو موت کا خطرہ منڈلاتا نظر نہ آئے تو یہ اچھی بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باتوں کی حد تک کبھی کبھی یہ سرمایہ دار سے سوشلسٹ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ تو آج کل فیشن ہے، میں نے تائید کی۔ گلے میں 100 روپے کی ٹائی باندھنے والا شخص بھی تقسیم دولت کی تلقین کرتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ سب فراڈ ہے۔ پہلے انکل سام پر سامراجی ہونے کا الزام لگتا تھا، اب سوشل سامراج کی پھپتی کسی جاتی ہے۔ دراصل سامراجیت شعور کی پیداوار ہے جو راستے بتاتی ہے کہ پیسہ کس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے اور اسے کس طرح پھیلایا جاتا ہے۔ پل کے اس پار ٹیلے پر مدائن ہوٹل تھا جو محل وقوع کے اعتبار سے نہایت مناسب، موزوں اور خوبصورت تھا۔ اکثر سیاح یہاں ٹھہرتے ہیں۔ یہاں سے وادی تنگ ہو گئی تھی، دونوں طرف بلند و بالا شاداب پہاڑ، نیچے دریائے سوات کا نیلگوں پانی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکراتا اچھلتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سوات کا خوبصورت زمرد سبز پانیوں میں سے جھانک جھانک رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم بحرین پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت قصبہ ہے جس کے عین درمیان میں سے ایک تند و تیز برفانی نالا گزر کر دریائے سوات سے جا ملتا ہے۔ یہاں بازار ہے، کھانے پینے کی دکانیں اور صاف ستھرے ماڈرن ہوٹل۔ یہاں پیٹرول، ڈیزل، ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے۔ تقریباً ہر ہوٹل میں ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود ہے۔ ہم ایک ایسے ہوٹل میں بیٹھ گئے جو دریائے سوات کے اوپر تقریباً معلق دکھائی دیتا تھا۔ لہریں اچھل اچھل کر ہم تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ دونوں غیر ملکی سیاح ہمارے ساتھ تھے۔ لنچ کے لیے ہم نے یہاں کے مشہور کڑھائی گوشت کا آرڈر دے دیا تھا۔ محدود چند پاکستانی سیاحوں کے علاوہ ہوٹلوں میں ہر طرف ہپی بکھرے ہوئے تھے۔ کالام سے جیپیں آتی، سیاح اترتے، منہ ہاتھ دھوتے، چائے یا قہوہ پیتے، کچھ دیر ادھر ادھر چہلیں کرتے، پھر مینگورا کی طرف چل پڑتے۔ کھانے اور چائے کی دکانوں میں ریکارڈنگ بج رہی تھی، پشتو، اردو اور پنجابی گانے بج رہے تھے۔ اچانک ایک دکان سے سندھ کی مشہور لوک دھن شہباز قلندر کا یورپین آرکسٹرا سے آراستہ ریکارڈ بجنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر ہپیوں کا مجمع لگ گیا۔ سب دیوانہ وار ناچنے لگے۔ انہوں نے ایسا سما باندھا جیسے شہباز قلندر کے میلے پر مقامی فقیر دنیا و مافیا سے بے خبر مست ہو کر ناچتے ہیں۔ ہپیوں کی جنونی کیفیت دیدنی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 7 شریف کے ملنگ امریکہ اور یورپ کے ان ہپیوں کو ٹریننگ دے کر آئے ہیں۔ امتل بھی ہنس پڑی۔ دراصل یہ اس دھن کا کمال ہے کہ لوگ از خود دیوانگی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرا دل بھی ناچنے کے لیے مچل رہا ہے۔ در حقیقت لوک گیت یا لوک دھنیں کسی زبان، کسی علاقے کی ہی کیوں نہ ہوں، الفاظ اور معنی کی محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک سیدھے سادے انسان کے بنیادی احساسات و جذبات کی ایک فطری روح ہوتی ہے جو انتہائی عقیدت اور شدت جذبہ میں نمو پا کر انسان کے سینے سے باہر آ جاتی ہے۔
کیونکہ یہ علم اور مطالعے کے زور سے تخلیق نہیں ہوتی، اس لیے سیدھے جا کر روح سے سرگوشی کرتی ہے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر رنگ، نسل اور زبان نے دنیا کو گروہوں اور فرقوں میں بانٹ دیا ہے تو لوک گیتوں کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسانی جذبوں کا منبع ایک ہوگا۔ سیاست نے سب کچھ چاٹ لیا ہے وسیم صاحب۔ کہتے ہیں نا کہ سیاست کا دل نہیں ہوتا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی بازار مصر کھلا تھا اور یوسف کے دام لگائے گئے تھے، تو پھر ہم اس دور میں اہل دل کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ عاطف ٹیلی فون کے لیے اٹھ گیا تھا کیونکہ رات سوات ہوٹل سے اس نے راولپنڈی ٹیلی فون کیا تھا اور ایک دوست کو تاکید کی تھی کہ گلگت کے لیے ہوائی جہاز کی 3 سیٹوں کا بندوبست کرے۔